السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفا آن لائن کے اس خصوصی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے، اور آج آداب زندگی سیریز کے تحت میں خود احتسابی یا محاسبہ نفس یا یہ کہ اپنا جائزہ لینا، اپنے اعمال پر غور کرنا، اس سلسلے میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ہم میں سے ہر شخص جو اس دنیا کے اندر رہتا ہے، عموماً اس کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی کوتاہیوں، اپنی کمیوں، اپنی بدعمالیوں اور اپنی لغزشوں پر غور نہیں کرتا ہے۔ یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے کہ ہم کو دوسروں کے عیوب نظر آتے ہیں، دوسروں کی کمیاں نظر آتی ہیں۔ ہم جب دو چار لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں تو ہم اس وقت بھی کسی دوسرے کی بات کرتے ہیں، اس کے نقائص کو بیان کرتے ہیں، اس کی کمیوں کو بیان کرتے ہیں، اور جب تنہا ہوتے ہیں اور کوئی سامنے سے گزرتا ہے یا کسی کا خیال آتا ہے تو تب بھی ہماری نظر ان کی کوتاہیوں پر اور ان کی کمیوں پر جاتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک چیز ذہن میں رہے کہ ہم کسی کے محاسبے کے لیے اس دنیا میں نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس دنیا کے اندر کسی دوسرے کا جائزہ لینے، کسی دوسرے کا محاسبہ کرنے کے لیے نہیں بھیجا۔ یہ کام اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے اپنے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ ہمارا کام ہے اپنا جائزہ لینا، اس لیے کہ جب ہم اس دنیا سے کسی دوسری دنیا میں جائیں گے اور ہمارا حساب کتاب ہوگا تو اس وقت ہمارے اعمال کے سلسلے میں اور ہماری جو کوتاہیاں ہیں ان کے سلسلے میں ہمارا محاسبہ ہوگا، حساب کتاب ہوگا، دوسروں کے بارے میں ہم سے سوال نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہم کو اپنی ذات کے اوپر، اپنی زندگی کے اوپر، اپنے عمل کے اوپر غور کرنا چاہیے اور اس کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ محاسبہ جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک عمل سے پہلے اور ایک عمل کے بعد۔ عمل سے پہلے کا محاسبہ کیا ہے کہ ہم کسی کام کو انجام دینے کا ارادہ رکھتے ہیں، کسی کام کو کرنا چاہتے ہیں، تو ہم کو یہ غور کرنا چاہیے کہ یہ کام ہم کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں اس کام کے کرنے میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی گرفت تو نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ محاسبہ قبل العمل۔ اور اسی طرح جس کام کو ہم انجام دے چکے ہیں، جس کام کو ہم کر چکے ہیں، اس کام کے سلسلے میں غور کرنا چاہیے کہ اس کام کو ہم نے صحیح طور پر انجام دیا یا صحیح طور پر انجام نہیں دیا۔ آج ہم جو بھی عمل کریں گے، اس عمل کی جزا ہم کو آگے چل کر کے ملے گی۔ جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، جو پائیدار زندگی ہے، جو اصل اس دنیا میں انسان کے بھیجنے کا مقصد ہے، جب ہم اس دنیا کے اندر اچھے اعمال کو انجام دیں گے، اچھے کام کریں گے، اپنی زندگی کے اوپر غور کریں گے کہ ہماری زندگی اچھی گزر رہی یا نہیں گزر رہی ہے، تو اس دنیا کے بعد ہمارے آج کے اعمال کام آئیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ تو یہ ہے ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ ہر انسان کو یہ غور کرنا چاہیے کہ وہ ہمیشہ ہمیش آنے والی زندگی کے لیے کون سے اعمال کر رہا ہے، کون سے ایسے اعمال کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور ہمارے حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پسندیدہ ہیں اور جن کے کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور کون سے ایسے کاموں سے بچ رہا ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو روکا ہے اور ہمارے حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی نکیر فرمائی ہے، جن کو ناپسند فرمایا ہے اور جن کو کرنے سے منع کیا ہے۔ تو یہ آیت ہماری رہنمائی کرتی ہے اس سلسلے میں کہ ہم اپنی آج کی زندگی کے اندر اعمال انجام دیں، اعمال کریں
جو ہماری آنے والی زندگی کے لیے ہمارے لیے مفید ثابت ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ بے شمار احادیث ہیں اس سلسلے میں، بے شمار آیات ہیں۔ ایک حدیث ہے جس کو جوامع الکلم میں شمار کیا جائے گا، یعنی بہت چھوٹی سی حدیث ہے لیکن مفہوم بہت اس کا بلند ہے، اور وہ یہ ہے کہ الکیس من دان نفسہ، عقل مند کون ہے؟ عقل مند وہ ہے جو اپنی ذات کا محاسبہ کرے، اپنا محاسبہ کرے۔ عقل مند وہ نہیں ہے جو دوسروں کا محاسبہ کرے اور دوسروں کا جائزہ لے اور دوسروں کی اچھائی اور برائی کو لوگوں کے سامنے اجاگر کرے، نہیں، عقل مند وہ ہے جو اپنا جائزہ لے، اپنی فکر کرے، اپنے بارے میں غور کرے۔ وَعَمِلَ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور اس حدیث میں کہا گیا کہ عقل مند وہ ہے جو موت کے بعد والی زندگی کے لیے اعمال کرے، موت کے بعد والی زندگی کے لیے اپنے اندر خوبیوں کو پیدا کرے، اچھے اعمال کرے۔ وَالْعَاجِزُ مَنِ اتَّبَعَ نَفْسُهُ هَوَاهَا، کہہ رہے ہیں جو خواہشات کی پیروی کرے وہ عاجز ہے، درماندہ ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ خلیفہ راشد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ کہا جو بڑا اہم جملہ ہے اور بہت ہی مشہور جملہ ہے کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ قیامت میں جب حساب لیا جائے گا اس حساب کے وقت کے آنے سے پہلے پہلے اپنا جائزہ لو۔ اسی کے ساتھ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمال کے پاس بھی اسی طرح کی بات لکھی کہ حاسب نفسک فی الرخاء، اللہ تعالیٰ جب کشادگی دے، اللہ تعالیٰ جب خوشحالی دے، اللہ تعالیٰ جب زندگی کے اندر فراوانی دے تو اپنے نفس کا جائزہ لو قبل حساب الشدہ، جب مشکلات میں آدمی گھرا ہوا ہو، اس کے بعد مشکلات ہوں، آزمائشیں ہوں، اس سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو کشادہ حالی دی ہے اور خوشحالی دی ہے اس میں انسان اپنا جائزہ لے اور اپنا جو ہے اپنا محاسبہ کرے۔ تو ہم یہ جانتے ہیں یہ کوئی بتانے کی چیز نہیں ہے کہ یہ ہماری کوتاہی ہے، یہ ہماری کمی ہے کہ ہم دوسروں کا جائزہ لیتے ہیں، دوسروں کی کمیوں کو نکالتے ہیں، دوسروں کے سلسلے میں غور و فکر کرتے ہیں، اپنے بارے میں نہیں دیکھتے ہیں، اس لیے کہ انسان کو اپنے دامن پہ لگا ہوا چھوٹا سا داغ نظر نہیں آتا ہے، لیکن دوسروں کے دامن پر اگر معمولی سا داغ بھی ہے تو اس کو نظر آ جاتا ہے، اور ہماری پوری زندگی اسی سلسلے میں گزرتی ہے کہ فلاں ایسے ہیں، فلاں یہ کرتے ہیں، فلاں یہ پہنتے ہیں، فلاں یہ کھاتے ہیں، فلاں ایسے لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں، فلاں ایسا کام کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ کوئی بتانے کی چیز نہیں ہے۔ تو اب یہ بات متعین ہو گئی کہ انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنی ذات پر غور کرنا چاہیے اور اپنا حساب لینا چاہیے۔ اب اس کے بعد کیا ہے کہ اگر ہم اپنے بارے میں غور کریں کہ ہمارا دل اپنے محاسبے کے مقابلے میں دوسروں کے محاسبے کی طرف زیادہ مائل ہو رہا ہے تو ہم اپنے دل کو سمجھائیں، اپنے دل کو ڈرائیں، اپنے دل کو تیار کریں کہ ہمارا یہ کام نہیں ہے۔ ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ ہم اپنے دل کو تیار کریں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم علماء کی اور صلحاء کی صحبت کو اختیار کریں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کی باتوں کو سنیں، ان کی مجلس سے فائدہ اٹھائیں۔ صحبت کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم قبور کی زیارت کریں، ہم قبرستان کی طرف نکل جائیں، اور وہاں ظاہر سی بات ہے کہ قبرستان میں مردے ہوتے ہیں، ہمارے اندر یہ استحضار پیدا ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور یہ جن مراحل سے گزر رہے ہیں ان مراحل سے ہم کو بھی گزرنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عمل کے دروازے کو بند کر دیا ہے، اب ان کے حساب کتاب ہونا ہے، ان کا محاسبہ ہونا ہے، اس لیے ہم کو بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ تو ہم جب قبور کی زیارت کریں گے اور ہم اس دنیا کے اندر جائیں گے جس دنیا میں وہ لوگ موجود ہیں جو اب عمل سے جن کو محروم کر دیا گیا ہے، تو اس سے بھی ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہوگی کہ ہم بجائے دوسروں کا محاسبہ کرنے کے اور دوسروں کا حساب کتاب کرنے کے، ہم
اپنا محاسبہ کریں گے اور اس کی طرف میلان پیدا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ذکر و علم کی مجلسیں ہوتی ہیں، جو علماء کی مجلسیں ہوتی ہیں، مساجد کے اندر کتاب پڑھی جاتی ہے، احادیث کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں، اس مجلس میں ہم بیٹھیں اور اس مجلس سے فائدہ اٹھائیں اور ہم اپنے کو مشغول کریں اچھی صحبت کے لیے، اچھی مجالس کے لیے، اچھی باتوں کے لیے، اچھی کتابوں سے استفادے کے لیے، براہ راست پڑھ کر کے اور اس مجلس میں بیٹھ کر کے سننے کے ذریعے، یہ ایک عمل ہونا چاہیے ہمارا۔ اس کے بعد ایک عمل اور ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک بندے کے محبوب ہونے کے لیے بہت ہی آسان عمل ہے، وہ یہ ہے کہ ہم قیام لیل کریں۔ یعنی پورے دن ہم تھکے رہے، پورے دن ہم محنت و مشقت میں لگے رہے، کاموں میں مشغول رہے، اور اس کے بعد ہم آئے گھر پہ، ہم نے آرام کیا، تو ہم رات میں سحر سے کچھ پہلے بیدار ہو جائیں اور نوافل کا اہتمام کریں، تہجد کا اہتمام کریں، اور اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں اور روئیں، اور پھر اپنی جو کوتاہیاں دن بھر کی ہوئی ہیں، جو ہم نے اپنے اعمال کے جائزے کے بجائے دوسروں کا جائزہ لیا ہم نے، اور ہم سے دوسروں کے سلسلے میں غیبت ہوئی یا دوسروں کی برائی کے سلسلے میں ہماری زبان استعمال ہوئی، ہم اس سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور معافی مانگیں۔ یہ جو انسان سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، ان کوتاہیوں میں انسان کی زبان کا دخل سب سے زیادہ ہے، اس لیے ہم اپنی زبان کو کنٹرول کریں کہ ہماری زبان کا غلط استعمال نہ ہو۔ زبان کے بعد ہمارا ہاتھ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، ہماری آنکھیں استعمال ہوتی ہیں، ہمارا شعور، ہماری عقل اور ہماری جو فکر ہے وہ استعمال ہوتی ہے، ہمارے پاؤں استعمال ہوتے ہیں، ہمارے بدن کے تمام اعضاء جو ہے وہ منکرات کی طرف راغب کرنے کے لیے ان اعضاء کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لیے جب ہم اپنا محاسبہ کریں گے تو انشاءاللہ ہم ان تمام چیزوں سے، تمام برائیوں سے ہم بچیں گے، اور ہم اپنے جسم کے ایک ایک عضو، یعنی جو زبان کا کام ہے اس کو ہم لگام دیں گے کہ اس سے کوئی غلط بات نہ نکلے، اور جو آنکھ دیکھتی ہے اس کو ہم کنٹرول کریں گے کہ آنکھ کسی غلط چیز کو نہ دیکھے، اور اسی کے ساتھ ہاتھ کا صحیح استعمال ہوگا، پیروں کا صحیح استعمال ہوگا، فکر کا، سوچ کا اور عقل کا صحیح استعمال ہوگا۔ تو یہ ہم اپنی زندگی کا معمول بنائیں کہ ہم بجائے دنیا کے تمام لوگوں کی ذمہ داریوں کو اپنے سر پر لاد لیں، اور پوری دنیا کا درد ہمارے دل کے اندر سما جائے، اور ہم اس کے لیے فکر مند رہیں، اور ہم اپنے اعمال سے بے پرواہ رہیں اور اپنے اعمال کی فکر نہ کر سکیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ، یہ شیطان کی چیز ہے کہ وہ ہم کو مشغول کر رہا ہے دوسری چیزوں میں، اور ہم کو مشغول ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو اس لیے ہم کو ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے اپنی ذات کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے، اور خود احتسابی کی کیفیت پیدا کرنی چاہیے اپنے اندر، جیسا کہ حدیث میں کہا گیا کہ الکیس من دان نفسہ۔